الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں ایک اور رمضان کے مہینے سے گزرنے کی توفیق مل رہی ہے، جو کل سے شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد روزے کے ساتھ مسجد میں نمازوں اور تراویح کے لیے بھی آتی ہے، اس طرح توجہ پیدا ہوتی ہے۔ ہماری مساجد میں بھی ان دنوں میں عام دنوں کی نسبت زیادہ آبادی ہوتی ہے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، آج کل تو MTA پر بھی تلاوت کی جاتی ہے کافی، یہ یاد دلانے کے لیے کہ یہ روزے جو فرض کیے گئے ہیں ان کا مقصد تقوی ہے۔ پہلے مذاہب میں بھی جو فرض کیے گئے تھے روزے، تو اس کا مقصد بھی تقوی تھا۔ آج ان مذاہب کے ماننے والوں کے پاس نام کی تعلیم اصل حالت میں ہے، اور نہ اس پر عمل ہے، اور نہ ہی پھر تقوی ان میں ہے۔ لیکن اسلام ایک دائمی مذہب ہے، تا قیامت رہنے والا مذہب ہے، اس کی تعلیم دائمی ہے، اور قرآن کریم دنیا کے ہر کونے میں آج اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے، اور تقوی پر چلنے والوں کے لیے ہدایت ہے، یا اس کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہمیشہ تقوی پر چلنے والے ہوں گے، ان کے لیے ایک رہنمائی ہے۔ اور پھر آخری زمانے میں ہماری اصلاح اور قرآن کریم کی اشاعت اور اس پر عمل کرنے کی طرف توجہ دلانے اور راستے دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا، اور ہمیں آپ کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی۔ بس ہم احمدیوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ روزے کی حقیقت کو سمجھیں اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو رمضان کا مقصد ہے، یعنی تقوی پیدا کرنا اور تقوی میں ترقی کرنا۔
اس آیت سے اگلی آیتوں میں روزوں سے متعلق احکامات کی جزیات بھی بیان کی گئی ہیں، تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے اور دعاؤں کی طرف توجہ دینے کے متعلق بھی بیان ہوا ہے، لیکن ان سب کا خلاصہ اس آیت کے اس ایک لفظ میں بیان کر دیا کہ مقصد تقویٰ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل اور اس کی عبادت کی طرف توجہ دے کر اس مہینے میں خاص طور پر کوشش کرو تاکہ ہمیشہ کے لیے تمہیں ان پر عمل اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے میں آسانی پیدا کرنے والا بن سکے۔ بس رمضان میں جب ہم تقویٰ کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں یا کوشش کرنے والے ہوں گے تو اپنی عبادتوں کی طرف توجہ ہوگی۔ اگر ہم تقویٰ پر چلنے کی کوشش کرتے ہوئے روزے رکھیں گے تو برائیوں سے بچنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات تلاش کر کے ان پر عمل کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ اگر ہم برائیوں سے نہیں بچ رہے، چاہے وہ برائیاں ہماری ذات پر اثر کرنے والی ہیں یا دوسروں کو تکلیف میں ڈالنے والی، ان کو چھوڑنے سے ہی روزے کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اگر نہیں کر رہے، ان کو نہیں چھوڑ رہے تو روزے کا مقصد پورا نہیں ہوتا، اور یہی تقویٰ ہے۔ اگر روزے رکھ کر بھی ہمیں تکبر ہے، اپنے کاموں اور اپنی باتوں پر بے جا فخر ہے، خود پسندی کی عادت ہے، لوگوں سے تعریف کروانے کی خواہش ہے، اپنے ماتحتوں سے خوشامد کروانے کو ہم پسند کرتے ہیں، جس نے تعریف کر دی اس پہ بڑا خوش ہو گئے، یا اس کی خواہش رکھتے ہیں، تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔ روزوں میں لڑائی جھگڑا، جھوٹ، فساد سے اگر ہم بچ نہیں رہے تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔ روزوں میں عبادتوں اور دعاؤں اور نیک کاموں میں اگر وقت نہیں گزار رہے تو یہ تقویٰ نہیں ہے، اور روزے کا مقصد پورا نہیں کر رہے۔ بس رمضان میں برائیوں کو چھوڑنا اور نیکیوں کو اختیار کرنا، یہی ہے جس سے روزے کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اور جب انسان اس میں ثابت قدم رہنے کی کوشش کرے تو پھر حقیقت میں روزے کے مقصد کو پانے والا ہو سکتا ہے، ورنہ پھر بھوکا رہنا ہے اگر یہ مقصد حاصل نہیں کر رہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکا رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے اگر تم ان مقاصد کو حاصل نہیں کر رہے۔ بعض لوگ روزے کے نام پر دھوکہ بھی دیتے ہیں اور بھوکے بھی نہیں رہتے، یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے بظاہر، لیکن نہیں روزہ ہوتا۔ ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے کھانے پینے پر بھی ضبط نہیں ہے، جو چند گھنٹے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو کھانے پینے سے نہیں روک سکتے۔ جب ایسے لوگ ہیں تو باقی معاملات میں اپنے نفس پر کس طرح ضبط کر سکتے ہیں؟ پہلی کی بات ہے، یہاں مسلمانوں کے روزے کے بارے میں جو اخبار میں ایک جائزہ شائع ہوا اور اس نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اکثر یہاں کے نوجوان جو ہیں روزہ صرف
دکھاوے کے لیے رکھتے ہیں، اور روزے کی غرض کا انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک نوجوان کا انٹرویو لیا ایک عیسائی نے یا اللہ مذہب نے، بہر غیر مسلم نے، تو اس نے نوجوان نے کہا کہ ہاں میں نے صبح سحری کھا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ روزہ رکھا تھا، اور بڑی باقاعدگی سے ہمارے گھر میں سحری اور افطاری کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ میری ماں 64 سال کی ہے، شوگر کی مریض بھی ہے، شاید روزے بھی رکھتی ہے، اور بڑے اہتمام سے اس کے باوجود ہمارے لیے افطاری کے لیے قسم قسم کی چیزیں تیار کرتی ہے، اور ہم اب جا کے افطاری کھائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اس نوجوان کہنے لگا کہ معاشرتی دباؤ جو ہے، معاشرے کا دباؤ جو ہے، یا گھر والوں کو دکھانے کے لیے میں ظاہر تو یہ کرتا ہوں کہ میرا روزہ ہے، اور میں نے صبح آج سحری بھی کھائی تھی، مگر آج دوپہر کو ابھی میں فش اینڈ چپس کھا کے آیا ہوں۔ اور کہنے لگا کہ یہاں ہندوستان میں میری طرح کہ ہزاروں نوجوان ہیں جو اس قسم کے روزے رکھتے ہیں۔ تو یہ تو بعض لوگوں کے روزوں کی حقیقت ہے، اور پھر بعض اگر پورا دن فاقہ بھی کر لیتے ہیں تو نمازوں اور عبادت کی طرف وہ توجہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ ایک آدھ نماز پڑھ لی اور بس، اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ ایسے روزے پھر اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم تقوی اختیار کرو۔ بس اب ہم احمدیوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کے بعد اپنے روزوں کے اس طرح حق ادا کرنے کی کوشش کریں جس طرح ان کا حق ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ تقویٰ کیا ہے اور ہم نے اسے کس طرح اختیار کرنا ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر تقویٰ کے بارے میں ہمیں بتایا کہ متقی کون ہے۔ حقیقی راحت اور لذت اصل میں تقویٰ ہی سے پیدا ہوتی ہے، نہ کہ دنیا کی لذتوں میں راحت ہے۔ کس طرح ہمیں نیکیاں بجا لانی چاہیے۔ انسان کو حقیقی مومن بننے کے لیے اپنا ہر کام خدا تعالیٰ کی مرضی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے، اور یہی ایک بات ہے جو مومن اور کافر میں فرق ڈالتی ہے۔ اور یہ بھی آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں انسان ترقی کرے، ہر روز جو آئے، ہر آنے والا دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت میں آگے لے جانے والا ہو، نہ کہ وہیں کھڑے رہیں یا ان لوگوں کی طرح ہوں جو صرف معاشرتی دباؤ کی وجہ سے دکھانے کے لیے روزے رکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے مثال دی ابھی، نہ کہ تقویٰ میں بڑھنے کے لیے۔ بہرحال اس وقت میں تقویٰ سے متعلق حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف اقتباسات پیش کروں گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام ہمیں خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تقویٰ پر چلنے کی نصیحت کرتے ہوئے اپنے ایک الہام کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اور یہ بھی کہ تقویٰ تمام پرانے صحف مقدسہ کا خلاصہ بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کل یعنی جب سے وہ ذکر فرما رہے ہیں 22 جون 1899
کہ بہت دفعہ خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ تم لوگ متقی بن جاؤ اور تقوی کی باریک راہوں پر چلو تو خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ فرمایا کہ اس سے میرے دل میں بڑا درد پیدا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہماری جماعت سچا تقوی و طہارت اختیار کر لے۔ پھر فرمایا کہ میں اتنی دعا کرتا ہوں کہ دعا کرتے کرتے ذوف کا غلبہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات غشی اور ہلاکت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا جب تک کوئی جماعت خدا تعالیٰ کی نگاہ میں متقی نہ بن جائے، خدا تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال نہیں ہو سکتی۔ فرمایا تقوی خلاصہ ہے تمام صحف مقدسہ اور توریت اور انجیل کی تعلیمات کا۔ قرآن کریم نے ایک ہی لفظ میں خدا تعالیٰ کی عظیم الشان ورزی اور پوری رضا کا اظہار کر دیا، یعنی تقوی کے لفظ میں۔ فرمایا میں اس فکر میں ہوں کہ اپنی جماعت میں سے سچے متقیوں، دین کو دنیا پر مقدم کرنے والوں اور منقطعین اللہ کو الگ کروں اور بعض دینی کام انہیں سپرد کروں، اور پھر میں دنیا کے ہم و غم میں مبتلا رہنے والوں اور رات دن مردار دنیا کی طلب میں جان کھپانے والوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ تو یہ درد ہے آپ کا کہ میری جماعت کا ہر فرد ایسا ہو جو تقوی پر چلنے والا ہو، نہ کہ صرف دنیا کا غم ہی ہر وقت اسے کھایا جائے۔ پھر اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ تقوی پر چلنا ہی اصل میں شریعت کا خلاصہ ہے، اور اگر دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو تقوی پر چلو۔ آپ فرماتے ہیں چاہیے کہ وہ تقوی کی راہ اختیار کریں، کیونکہ تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں۔ احمد مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، اور اگر شریعت کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہیں تو مغز شریعت تقوی ہی ہو سکتا ہے۔ تقوی کے مدارج اور مراتب بہت سے ہیں، لیکن اگر طالب صادق ہو کر ابتدائی مراتب اور مراحل کو استقلال اور خلوص سے طے کرے تو وہ اس راستی اور طلب صدق کی وجہ سے اعلیٰ مدارج کو پا لیتا ہے۔ بس مستقل مزاجی سے ہر نیکی، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہے یا بڑی نیکی ہے، اس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، گویا اللہ تعالیٰ متقیوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ گویا اس کا وعدہ ہے، اور اس کے وعدوں میں تخلف نہیں ہوتا، اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا، جیسا کہ فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ بس جس حال میں تقوی کی شرط قبولیت دعا کے لیے ایک غیر منفک شرط ہے، ایک بنیادی شرط ہے جسے الگ نہیں کیا جا سکتا، تقوی بہرحال ضروری ہے قبولیت دعا کے لیے۔ فرمایا تو ایک انسان غافل اور بے راہ ہو کر اگر قبولیت دعا چاہے تو کیا وہ احمق اور نادان نہیں ہے؟ لہٰذا ہماری جماعت کو لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر ایک ان میں سے تقوی کی راہوں پر قدم مارے تاکہ قبولیت دعا کا سرور اور حظ حاصل کرے اور زیادتی ایمان کا حصہ لے۔ بس رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اس کو اٹھانے کے لیے یہ بنیادی نسخہ ہے کہ ہمارے روزے اور ہمارا ہر عمل تقوی کے حصول کے لیے ہو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، انہیں بڑی دعائیں کی قبول نہیں ہوئیں۔ ان کو اپنے اندر پہلے دیکھنا چاہیے کہ کیا دین اندر غالب ہے، تقوی پر چلنے والے ہیں، یا دنیا کی ملونی زیادہ ہو گئی ہے۔ بس دعا قبولیت کے لیے ایک یہ بھی شرط ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ در حقیقت متقیوں کے واسطے بڑے بڑے وعدے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ولی ہوتا ہے۔ جھوٹے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ہم مقرب بارگاہ الہی ہیں اور پھر متقی نہیں ہیں، بلکہ فسق و فجور کی زندگی بسر کرتے ہیں اور ایک ظلم اور غضب کرتے ہیں، جبکہ وہ ولایت اور قرب الہی کے درجے کو اپنے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ یہ نام نہاد بزرگ ہیں جو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ متقی ہونے کی شرط لگا دی ہے، ولی کے ساتھ متقی ہونا شرط ہے۔ پھر ایک اور شرط لگاتا ہے، فرمایا پھر ایک اور شرط لگاتا ہے، یا یہ کہو متقیوں کا ایک نشان بتاتا ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، اور خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ان کی نصرت کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کا ثبوت اس کی نصرت سے ہی ملتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پہلا دروازہ ولایت کا ویسے بند ہوا، اب دوسرا دروازہ معصیت اور نصرت الہی کا اس طرح پر بند ہوا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے کلام کا وعدہ تو جو کہتے ہیں نا ختم ہو گیا، دروازے بند ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے اس کا دروازہ بھی بند کرنا چاہتے ہیں لوگ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نصرت کبھی بھی ناپاکوں اور فاسقوں کو نہیں مل سکتی، اس کا انحصار تقویٰ پر ہی ہے۔ خدا کی اعانت متقی ہی کے لیے ہے۔ بس پھر فرمایا پھر ایک اور راہ ہے کہ انسان مشکلات اور مصائب میں مبتلا ہوتا ہے اور حاجات مختلف رکھتا ہے، ان کے حل اور روا ہونے کے لیے بھی تقویٰ ہی کو اصول قرار دیا جائے۔ اگر حل کرنا ہے تو پھر تقویٰ ہی ہے جس سے وہ پورے ہو سکتے ہیں، ان کے نتیجے نکل سکتے ہیں۔ فرمایا معاش کی تنگی اور دوسری تنگیوں سے راہ نجات تقویٰ ہی ہے۔ فرمایا من یتق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ خدا متقی کے لیے ہر مشکل میں ایک مخرج پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس کو غیب سے اس سے مخلصی پانے کے اسباب بہم پہنچا دیتا ہے، اس کو ایسے طور سے رزق دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہ لگے۔ بس یہ دعا بھی بہت کرنی چاہیے کہ من یتق اللہ، اور اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ یہ ہمیشہ انسان یاد رکھے تو تقویٰ بھی چلنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ فرمایا کہ اب غور کر کے دیکھ لو کہ انسان اس دنیا میں چاہتا کیا ہے۔ انسان کی بڑی سے بڑی خواہش دنیا میں یہی ہے کہ اس کو سکھ اور آرام ملے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ مقرر کی ہے جو تقویٰ کی راہ کہلاتی ہے، اور دوسرے لفظوں میں اس کو قرآن کریم کی راہ کہتے ہیں، اور یا اس کا نام صراط مستقیم رکھتے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کفار کے پاس بھی مال و دولت اور املاک ہوتے ہیں اور وہ اپنی عیش و عشرت میں منہمک اور مست رہتے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ دنیا کی آنکھ میں، بلکہ ذلیل دنیا داروں اور ظاہر پرستوں کی آنکھ میں خوش معلوم دیتے ہیں، مگر در حقیقت وہ ایک جلن اور دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تم نے ان کی صورت کو دیکھا ہے، مگر میں ایسے لوگوں کے قلب پر نگاہ کرتا ہوں، وہ ایک سعیر اور سلاسل و اغلال میں جکڑے ہوں، آگ میں جل رہے ہیں، زنجیروں کے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جیسے فرمایا ہے انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، کہ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور جہنم تیار کر رکھے۔
آپ فرماتے ہیں وہ نیکی کی طرف آ ہی نہیں سکتے، وہ ایسے اغلال ہیں کہ خدا کی طرف ان اغلال کی وجہ سے ایسے دبے پڑے ہیں کہ حیوانوں اور بہائم سے بھی بدتر ہوتے جاتے ہیں۔ ان کی آنکھ ہر وقت دنیا ہی کی طرف لگی رہتی ہے اور زمین کی طرف جھکتے جاتے ہیں، پھر اندر ہی اندر ایک سوزش اور جلن بھی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر مال میں کمی ہو جائے یا حسب مراد تدبیر میں کامیابی نہ ہو تو کڑتے اور جلتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات صدائی اور پاگل ہو جاتے ہیں یا عدالتوں میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ واقعی بات ہے کہ بے دین آدمی سعیر سے خالی نہیں ہوتا، اپنی آگ میں جل رہا ہوتا۔ اور کئی نظارے ہمیں نظر آتے ہیں اس قسم کے، اخباروں میں خبریں پڑھی ہیں ایسی۔ فرمایا کہ اس لیے کہ اس کو قرار اور سکون نصیب نہیں ہوتا جو راحت اور تسلی کا لازمی نتیجہ ہے۔ جیسے شرابی ایک شراب پی کر ایک اور مانگتا ہے اور مانگتا ہی جاتا ہے اور ایک جلن سی لگی رہتی ہے، ایسا ہی دنیا دار بھی سعیر میں ہے، جل رہا ہے۔ اس کی آتش آز ایک دم بھی بجھ نہیں سکتی۔ سچی خوشحالی حقیقت میں ایک متقی ہی کے لیے ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے لیے 2 جنت ہیں۔ پھر اس بات کو مزید بیان فرماتے ہوئے کہ حقیقی راحت اور لذت کا مدار تقویٰ پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ متقی سچی خوشحالی ایک جھونپڑی میں پا سکتا ہے جو دنیا دار اور حرص و آس کے پرستار کو رفیع و شان کثر میں بھی نہیں مل سکتی۔ قناعت ہو، تقویٰ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول مقصد ہو تو کم حالات میں بھی انسان کو گزارا کر لیتا ہے اور سکون اور لذت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ بڑے بڑے امیروں کو لذت پیدا نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ جس قدر دنیا زیادہ ملتی ہے اسی قدر بلائیں زیادہ سامنے آ جاتی ہیں۔ بس یاد رکھو کہ حقیقی راحت اور لذت دنیا دار کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ مت سمجھو کہ مال کی کثرت، عمدہ لباس اور کھانے کسی خوشی کا باعث ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کا مدار تقویٰ پر ہی ہے۔ جبکہ ان ساری باتوں سے معلوم ہو گیا کہ سچے تقویٰ کے بغیر کوئی راحت اور خوشی مل ہی نہیں سکتی، تو معلوم کرنا چاہیے کہ تقویٰ کے بہت سے شعبے ہیں جو عنکبوت کے تاروں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، یعنی مکڑی کے جالے کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، باریک باریک تارے ہیں۔ تقویٰ تمام جواہر انسانی، یعنی تمام انسانی اعضاء جو ہیں، اور عقائد، زبان، اخلاق وغیرہ سے متعلق ہے۔ عقائد میں بھی تقویٰ ہو، زبان میں بھی تقویٰ ہو، اخلاق، عام اخلاق میں بھی تقویٰ ہو۔ روزے کے حوالے سے ایک حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے زبان کو ہمیشہ پاک رکھے روزے دار، اور اگر کوئی اس سے جھگڑے تو تب بھی یہی کہے کہ میں روزے دار، میں تمہاری ان باتوں کا اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ فرمایا کہ نازک ترین معاملہ زبان سے ہے۔ بسا اوقات تقویٰ کو دور کر کے ایک بات کہتا ہے اور دل میں خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے یوں کہا اور ایسا کہا، حالانکہ وہ بات بری ہوتی ہے۔ مجھے اس پر ایک نقل یاد آئی ہے کہ ایک بزرگ کی کسی دنیا دار نے دعوت کی۔ اب یہ باریکی بھی دیکھنے والی چیز ہے، صرف یہی نہیں کہ موٹی موٹی گالیاں دے دیں، لڑائی کر لی، جھگڑا کر لیا، بلکہ خود پسندی اور دکھاوا بھی ہے۔ یہ بھی زبان کے جو غلطیاں ہیں یا زبان کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں یا زبان کی وجہ سے تقویٰ میں کمی ہے، اس میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں۔ کہ فرمایا کہ ایک بزرگ کی کسی دنیا دار نے دعوت کی۔ جب وہ بزرگ کھانا کھانے کے لیے تشریف لے گئے تو اس متکبر دنیا دار نے اپنے نوکر کو کہا کہ فلاں تھال لانا جو ہم پہلے حج میں لائے تھے، اور پھر کہا دوسرا تھال بھی لانا جو دوسرے حج میں لائے تھے، اور پھر کہا کہ تیسرے حج والا بھی لیتے آنا۔ اس بزرگ نے فرمایا اس دنیا دار کو کہ تو بہت ہی قابل رحم ہے،
ان 3 فکروں میں تو نے اپنے 3 ہی حجوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ دنیا دکھاوے کے لیے حج تھے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تقویٰ سے دور ہٹے ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اس بزرگ نے یہ کہا کہ تیرا مطلب اس سے صرف یہ تھا کہ تو اس امر کا اظہار کرے کہ تو نے 3 حج کیے ہیں، اس لیے خدا نے تعلیم دی ہے کہ زبان سنبھال کر رکھا جائے اور بے معنی، بیہودہ، بے موقع، غیر ضروری باتوں سے اعتراض کیا جائے۔ بس زبان کو دوسروں کو تکلیف دینے سے روکنے کے لیے صرف حکم نہیں ہے، اپنی خود نمائی جو ہے، خود پسندی جو ہے، دکھاوا جو ہے، یہ بھی نیکیوں سے دور کرنے والا ہو جاتا ہے اور تقویٰ سے دور ہٹانے والا بن جاتا ہے۔ بس اس لحاظ سے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد کی تعلیم دی ہے۔ اب ممکن تھا کہ انسان اپنی قوت پر بھروسہ کر لیتا اور خدا سے دور ہو جاتا، اس لیے ساتھ ہی ایاک نستعین کی تعلیم دے دی کہ یہ مت سمجھو کہ عبادت جو میں کرتا ہوں اپنی قوت اور طاقت سے کرتا ہوں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی استعانت جب تک نہ ہو اور وہ خود پاک ذات جب تک توفیق اور طاقت نہ دے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر ایاک نعبد یا ایاک نستعین نہیں کہا، اس لیے کہ اس میں نفس کے تقدم کی وہ آتی ہے، اپنا یہ اظہار ہوتا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں، اور یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ فرمایا کہ تقویٰ کل انسانوں کو لیتا ہے، زبان سے ہی انسان تقویٰ سے دور چلا جاتا ہے، یعنی ہر تقویٰ جو ہے ہر معاملے میں ضروری ہے۔ زبان ہے، اس سے انسان تقویٰ سے دور چلا جاتا ہے، زبان سے تکبر کر لیتا ہے، اور زبان سے ہی فرعونی صفات آ جاتی ہیں، بہت بڑے لوگ دعوے کرنے لگ جاتے ہیں، اور اسی طرح زبان کی وجہ سے پوشیدہ اعمال کو ریاکاری سے بدل لیتا ہے، اور زبان کا زیاں بہت جلد پیدا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص ناف کے نیچے کے عضو اور زبان کو شر سے بچاتا ہے اس کی بہشت کا ذمہ دار میں ہوں۔ حرام خوری اس قدر نقصان نہیں پہنچاتی جیسے قول زور۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ حرام خوری اچھی چیز ہے، جھوٹ اور غلط بات کہنا نقصان پہنچانے والی چیز ہے، یہ نہ سمجھو کہ حرام خوری اچھی چیز ہے، یہ سخت غلطی ہے اگر کوئی ایسا سمجھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو اضطراراً سور کھا لے تو یہ امر دیگر ہے، اضطراراً اجازت ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے، لیکن اگر وہ اپنی زبان سے خنزیر کا فتویٰ دے دے تو وہ اسلام سے دور نکل جاتا ہے۔ یہ فتویٰ دے دے کہ سور کھانا جائز ہے ہر حالت میں، تو پھر وہ اسلام سے ہٹ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال ٹھہراتا ہے اس طرح۔ غرض اس سے معلوم ہوا کہ زبان کا زیاں خطرناک ہے، اس لیے متقی اپنی زبان کو بہت ہی قابو میں رکھتا ہے، اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جو تقویٰ کے خلاف ہو۔ بس تم، اور فرماتے ہیں، تم اپنی زبان پر حکومت کرو، نہ یہ کہ زبانیں تم پر حکومت کریں اور اناپ شناپ بولتے رہو۔ روزوں میں ذکر الہی میں اضافہ ہوا ہے، بہت ساروں کے ہوا ہے، کرتے ہیں، تو اس اضافے کے ساتھ غیر ضروری باتوں میں بھی کمی ہونی چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ روزوں کا اور تقویٰ کا مقصد پورا ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے تقویٰ و طہارت میں کہاں تک ترقی کی ہے۔ اس کا معیار قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقی کے نشانوں میں ایک یہ بھی نشان رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو مکروہات دنیا سے آزاد کر کے اس کے کاموں کا خود متکفل ہو جاتا ہے، جیسے کہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک مصیبت میں اس کے لیے راستہ مخلصی کا نکال دیتا ہے اور اس کے لیے ایسے روزی کے سامان پیدا کر دیتا ہے
کہ اس کے علم و گمان میں بھی نہ ہو۔ یعنی یہ بھی ایک علامت متقی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو نابکار ضرورتوں کا محتاج نہیں کرتا، یعنی سامان کر دیتا ہے، اور ایسی بے مقصد جو ضرورتیں ہیں یا بے مقصد خواہشات ہیں وہ دل میں پیدا نہیں ہوتی یا ان کا محتاج نہیں کرتا، اس کا خیال بھی نہیں آتا۔ یہ بھی تقویٰ کی ایک نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی متقی کے ساتھ ایک سلوک کی نشانی ہے۔ فرمایا مثلاً ایک دکاندار یہ خیال کرتا ہے کہ دروغ گوئی کے سوا اس کا کام ہی نہیں چل سکتا، اس لیے وہ دروغ گوئی سے باز نہیں آتا اور جھوٹ بولنے کے لیے مجبوری ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ امر ہرگز سچ نہیں۔ خدا تعالیٰ متقی کا خود محافظ ہو جاتا ہے اور اسے ایسے موقع سے بچا لیتا ہے جو خلاف حق پر مجبور کرنے والے ہیں، یعنی ایسا موقع ہی نہیں آتا کہ وہ جھوٹ بولے۔ یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ کو کسی نے چھوڑا تو خدا نے اسے چھوڑ دیا، اور جب رحمان نے چھوڑ دیا تو ضرور شیطان اپنا رشتہ جوڑے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے، وہ بڑی طاقت والا ہے۔ جب اس پر کسی امر میں بھروسہ کرو گے تو وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ ان آیات کے پہلے مخاطب تھے وہ اہل دین تھے، ان کی ساری فکریں محض دینی امور کے لیے تھیں اور دنیاوی امور حوالہ بخدا تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ غرض برکات تقویٰ میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو ان مصائب سے مخلصی بخشتا ہے جو دینی امور کے حارج ہوں۔ یعنی اگر تقویٰ صحیح ہے تو دنیاوی پریشانیاں جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اس لیے دور کر دیتا ہے کہ دینی کاموں میں روک پیدا نہ ہو۔ بس اس لحاظ سے بھی جہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دنیاوی مسائل ایسے ہیں کہ دینی کام میں ہم حصہ نہیں لے سکتے، اگر ان میں صحیح تقویٰ ہے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی مسائل خود بخود حل کر دیتا ہے اور پھر دین کی خدمت کی توفیق ملتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ نیکیوں کے دو حصے ہیں اور نیکیاں کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسا سلوک فرماتا ہے، فرماتے ہیں کہ انسان جس قدر نیکیاں کرتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک فرائض، دوسرے نوافل۔ ایک فرض ہے جو تم نے کرنا ہے، ایک نفل ہے۔ فرائض یعنی جو انسان پر فرض کیا گیا ہو، جیسے قرضے کا اتارنا ہے، قرض لیا ہوا ہے کسی سے، اس کو اتارنا فرض ہے، یا نیکی کے مقابلے پہ نیکی، یہ بھی فرض ہے۔ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے مقابلے پہ نیکی کرو، اس کا حق ادا کرو۔ فرمایا کہ ان فرائض کی یہ نیکی نہیں ہے، صرف کوئی احسان نہیں ہے یہ کہ میں نے اس نے نیکی کی تو میں نے بھی نیکی کر دی، اور کسی نے نیکی کی ہے تو اس کے مقابلے پر تم بھی اس سے نیکی کرو، یہ تمہارا فرض ہے اور دوسرے کا حق ہے۔ فرمایا ان فرائض کے علاوہ ہر ایک نیکی کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں، یعنی ایسی نیکی جو اس کے حق سے فاضل ہو، زائد نیکی ہو، جیسے احسان کے مقابلے پہ احسان کے علاوہ اور احسان کرنا۔ کسی نے احسان کیا، اس کے احسان کا بدلہ چکا دینا، یہ تو ایک نیکی ہوگی برابر کی۔ لیکن اور احسان، اس سے زائد احسان کرنا، یہ نوافل کے حق سے فاضل ہے۔ یہ نوافل، فرمایا کہ یہ نوافل ہیں، یہ نفل بن جاتا ہے۔ یہ بطور مکملات اور متممات فرائض کے ہیں، ان سے جو فرض ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں اور اپنی انتہا کو پہنچتے ہیں جب نیکیاں انسان بڑھ کر احسان کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس حدیث میں بیان ہے کہ اولیاء اللہ کی دینی فرائض کی تکمیل نوافل سے ہو رہتی ہے۔ مثلاً زکوٰۃ کے علاوہ وہ اور صدقات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں کا ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی دوستی یہاں تک ہوتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ حتیٰ کہ اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب انسان جذبات نفس سے پاک ہوتا ہے اور نفسانیت چھوڑ کر خدا کے ارادوں کے اندر چلتا ہے
اس کا کوئی فعل ناجائز نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک فعل خدا کی منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ جہاں لوگ ابتلاء میں پڑتے ہیں وہاں یہ امر ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ فعل خدا کے ارادے سے مطابق نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، وہیں ابتلاء شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا کی رضا اس کے برخلاف ہوتی ہے۔ ایسا شخص اپنے جذبات کے نیچے چلتا ہے۔ مثلاً غصے میں آ کر کوئی ایسا فعل سے سرزد ہو جاتا ہے جس سے مقدمات بن جایا کرتے ہیں، فوجداریاں ہو جاتی ہیں۔ مگر اگر کسی کا یہ ارادہ ہو کہ بلا استصواب کتاب اللہ، اس کا حرکت و سکون نہ ہوگا، خدا تعالیٰ کی کتاب کے سے دیکھے بغیر کوئی حرکت نہیں ہوگی، کوئی کام نہیں ہوگا، اور اپنی ہر ایک بات پر کتاب اللہ کی طرف رجوع کرے گا، تو یقینی امر ہے کہ کتاب اللہ مشورہ دے گی، جیسا کہ فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کہ نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز ہے مگر اس کا ذکر ایک روشن کتاب میں ہے۔ یعنی قرآن کریم نے ہر نیکی اور بدی کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اور جو اس پر عمل کرے گا وہ محفوظ رہے گا۔ فرمایا سو اگر ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم مشورہ کتاب اللہ سے لیں گے تو ہم کو ضرور مشورہ ملے گا۔ دنیاوی کاموں میں جو ابتلا آتے ہیں لوگوں کو، وہ اس لیے یا کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ قرآن کریم کو دیکھے بغیر جب چلیں گے، اس کے حکموں کو سامنے رکھے بغیر اگر کوئی کام کریں گے تو پھر مشکلات میں انسان کو شکار ہوتا ہے۔ یہاں یہ فرق ہونا چاہیے کہ دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ امتحان بھی نیکوں کو آزمانے کے لیے ہیں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء سب سے زیادہ ایسے امتحانوں سے گزرتے ہیں، اور ایک ہیں دنیاوی باتیں جن پہ انسان مشکلات میں پڑتا ہے، اور وہ اس لیے پڑتا ہے مشکلات میں کہ وہ دنیا داری کی سوچ سے سوچتا ہے۔ ایک مومن ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن جو ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، قرآن کریم ہے، اس کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تب وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ابتلا آتے ہیں اس کی وجہ سے۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ لیکن جو اپنے جذبات کا تابع ہے وہ ضرور نقصان ہی میں پڑے گا۔ یہ مزید کھل گئی بات کہ جذبات کا تابع ہو کر دنیاوی معاملات میں نقصان اٹھاتا ہے، بسا اوقات وہ اس جگہ مواخذہ میں پڑے گا۔ سو اس کے مقابل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولی جو میرے ساتھ بولتے چلتے کام کرتے ہیں وہ گویا اس میں محو ہیں۔ سو جس قدر کوئی محویت میں کم ہے وہ اتنا ہی خدا سے دور ہے، لیکن اگر اس کی محویت ویسی ہی ہے جیسی خدا نے فرمایا تو اس کے ایمان کا اندازہ نہیں۔ ان کی حمایت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو شخص میرے ولی کا مقابلہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ اب دیکھ لو، اب ایسے لوگوں کو جو نیکی کے معاملے میں اگر آتے ہیں ایسی باتیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود اپنے ولی کا ساتھ دیتا ہے اور دشمنوں کو ایک وقت میں پھر ناکام و نامراد کرتا ہے۔ اب دیکھ لو کہ متقی کی شان کس قدر بلند ہے اور اس کا پایہ کس قدر عالی ہے، جس کا قرب خدا کی جناب میں ایسا ہے کہ اس کا ستایا جانا خدا کا ستایا جانا ہے، تو خدا اس کا کس قدر معاون و مددگار ہوگا۔ پھر ہمیں اپنی زندگی کی غربت اور مسکینی میں بسر کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل تقویٰ کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں۔ یہ تقویٰ کی ایک شاخ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ناجائز غضب کا مقابلہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے عارف اور صادق اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے بچنا ہی ہے۔ عجب و پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے، یعنی تکبر و غرور جو ہے غصے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور ایسا ہی کبھی خود غضب عجب و پندار کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا
کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں، یا ایک دوسرے پر غرور یا نظر استخفاف سے دیکھیں، غرور کریں یا نظر استخفاف سے دیکھیں۔ خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے یا چھوٹا کون ہے۔ یہ ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر حقارت ہے۔ ڈر ہے کہ یہ حقارت بیج کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جاوے۔ بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں، لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے، اس کی دلجوئی کرے، اس کی بات کی عزت کرے۔ کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ، کہ ایک دوسرے کے برے ناموں سے یاد نہ کرو، ایمان کے بعد دین سے دور جانا بہت بڑی بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے توبہ نہ کی، یہ باتیں کرتا رہا، تو یہی ظالم لوگ ہیں، لوگوں میں سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کا چیڑ کے نام نہ لو۔ یہ فعل فساق و فجار کا ہے۔ جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا۔ اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو۔ جب ایک ہی چشمے سے کل پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پانی ہے؟ مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصول سے نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہی ہے جو متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ معزز وہی ہے جو متقی ہے، اور یقین اللہ تعالیٰ دائمی علم رکھنے والا اور باخبر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو ہر حقیقت کا علم ہے، ہر بات کا علم ہے۔ دکھاوے کا تقویٰ ہے یا حقیقی تقویٰ ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کو علم ہے تو ہمیں پھر بڑے خوف سے اور اپنا جائزہ لیتے ہوئے حقیقی تقویٰ اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اختیار کرو۔ اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ ایک مومن اور تقویٰ پر چلنے والے کو جب کامیابی ملتی ہے تو اس کا کیا اظہار ہوتا ہے، اور ایک کافر اس کامیابی پر کیسا اظہار کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس اصول کو ہمیشہ مد نظر رکھو کہ مومن کا کام یہ ہے کہ کسی کامیابی پر جو اسے دی جاتی ہے شرمندہ ہوتا ہے اور خدا کی حمد کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرتا ہے ہر چیز، اور اس کی تعریف کرتا ہے کہ اس نے اپنا فضل کیا، اور اس طرح پر وہ قدم آگے رکھتا ہے اور ہر ابتلاء میں ثابت قدم رہ کر ایمان پاتا ہے۔ بظاہر ایک ہندو اور مومن کی کامیابی ایک رنگ میں مشابہ ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو کہ کافر کی کامیابی ضلالت کی راہ ہے اور مومن کی کامیابی سے اس کے لیے نعمتوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ کافر کی کامیابی اس لیے ضلالت کی طرف لے جاتی ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع نہیں کرتا، بلکہ اپنی محنت، دانش اور قابلیت کو خدا بنا لیتا ہے، مگر مومن خدا کی طرف رجوع کر کے خدا سے ایک نیا تعارف پیدا کرتا ہے، اور اس طرح پر ہر ایک کامیابی کے بعد اس کا خدا سے ایک نیا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور اس میں تبدیلی ہونے لگتی ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں تقویٰ کا لفظ بہت مرتبہ آیا ہے۔ اس کے معنی پہلے لفظ سے کیے جاتے ہیں۔ یہاں مع کا لفظ آیا ہے، یعنی جو خدا کو مقدم سمجھتا ہے، خدا اس کو مقدم رکھتا ہے اور دنیا میں ہر قسم کی ذلتوں سے بچا لیتا ہے۔ میرا ایمان یہی ہے کہ اگر انسان دنیا میں ہر قسم کی ذلت اور سختی سے بچنا چاہے تو اس کے لیے ایک ہی راہ ہے کہ متقی بن جائے، پھر اس کو کسی چیز کی کمی نہیں۔ بس مومن کی کامیابیاں اس کو آگے لے جاتی ہیں اور وہیں پر نہیں ٹھہر جاتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اکثر لوگوں کے حالات کتابوں میں لکھے ہیں کہ اوائل میں دنیا سے تعلق رکھتے تھے اور شدید تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کوئی دعا کی اور وہ قبول ہو گئی، اس کے بعد ان کی حالت ہی بدل گئی۔ اس لیے اپنی دعاؤں کی قبولیت اور کامیابیوں پر نازا نہ ہو، بلکہ خدا کے فضل اور عنایت کی قدر کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے دعا کو قبول کیا، بجائے اس بات پہ خوش ہونے کے یا فخر کرنے کے
اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر نظر رکھو۔ آپ فرماتے ہیں قاعدہ ہے کہ کامیابی پر ہمت اور حوصلے میں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے۔ اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ترقی کرنی چاہیے۔ کامیابی ملی تو اللہ تعالیٰ کی، یا دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی پہچان زیادہ ہونی چاہیے، اس کی معرفت حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے اعلیٰ درجے کی بات جو کام آنے والی ہے وہ یہی معرفت الہی ہے، اور یہ خدا کے فضل و کرم پر غور کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں بہت تنگ دستی بھی انسان کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے، اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ الفقر و سواد الوجہ، یعنی تنگی چہروں کو بگاڑ دیتی ہے یا کالا کر دیتی ہے۔ تنگ دستی کی وجہ سے انسان دین سے بھی بسا اوقات دور ہٹ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ میں نے خود دیکھے ہیں جو اپنی تنگ دستیوں کی وجہ سے دہریہ ہو گئے، مگر مومن کسی تنگی پر بھی خدا سے بدگمان نہیں ہوتا اور اس کو اپنی غلطیوں کا نتیجہ قرار دے کر اس سے رحم اور فضل کی درخواست کرتا ہے، اور جب وہ زمانہ گزر جاتا ہے اور اس کی دعائیں بار بار ہوتی ہیں تو وہ اس عاجزی کے زمانے کو بھولتا نہیں بلکہ اسے یاد رکھتا ہے۔ غرض اگر اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کام پڑتا ہے تو تقویٰ کا طریق اختیار کرو، کام پڑھنا ہے تو تقویٰ کا طریق اختیار کرو۔ مبارک وہ ہے جو کامیابی اور خوشی کے وقت تقویٰ اختیار کر لے، اور بدقسمت وہ ہے جو ٹھوکر کھا کر اس کی طرف نہ جھکے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی حمایت اور نصرت میں ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ تقویٰ اختیار کریں، تقویٰ کہتے ہیں بدی سے پرہیز کرنے کو، اور محسنون وہ ہوتے ہیں جو اتنا ہی نہیں کہ بدی سے پرہیز کریں بلکہ نیکی بھی کریں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ للذین احسنوا الحسنی، یعنی ان نیکیوں کو بھی سنوار کر کرتے ہیں۔ آپ اس آیت کے تشریح فرما رہے ہیں کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ وحی بار بار ہوئی کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور اتنی مرتبہ ہوئی ہے کہ میں گن نہیں سکتا، خدا جانے 2000 مرتبہ ہوئی ہو۔ اس سے غرض یہی ہے کہ تا جماعت کو معلوم ہو جاوے کہ صرف اس بات پر ہی فریفتہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، یا صرف خوش خیالی سے ایمان سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت اس وقت ملے گی جب سچی تقویٰ ہو اور پھر نیکی ساتھ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یہ ترجمہ یہ ہوگا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور جو پھر احسان کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت اسی وقت ملے گی جب سچی تقویٰ ہو اور پھر نیکی ساتھ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، خدا تعالیٰ بھی انسان کے اعمال کا روزنامچہ بناتا ہے۔ مزید آپ فرماتے ہیں اس بارے میں، بس انسان کو بھی اپنے حالات کا ایک روزنامچہ تیار کرنا چاہیے اور اس میں غور کرنا چاہیے کہ نیکی میں کہاں تک آگے قدم رکھا ہے۔ انسان کا آج اور کل برابر نہیں ہونے چاہیے۔ جس کا آج اور کل اس لحاظ سے کہ وہ نیکی میں کیا ترقی کی ہے برابر ہو گیا، وہ گھاٹے میں ہے۔ انسان اگر خدا کو ماننے والا اور اسی پر کامل ایمان رکھنے والا ہو تو کبھی ضائع نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی ایک کی خاطر لاکھوں جانیں بچائی جاتی ہیں۔ ایک شخص، فرمایا مثال دیتے ہیں آپ کہ ایک شخص جو اولیاء اللہ میں سے تھے، ان کا ذکر ہے کہ وہ جہاز میں سوار تھے، سمندر میں طوفان آ گیا، قریب تھا کہ جہاز غرق ہو جاتا، اس کی دعا سے بچا لیا گیا، اور دعا کے وقت اس کو الہام ہوا کہ تیری خاطر ہم نے سب کو بچا لیا۔ آپ فرماتے ہیں مگر یہ باتیں میرا زبانی جمع خرچ سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انی حافظ اللہ من فی الدار، لیکن اس کے لیے تم لوگوں کو بھی پہلے تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا۔ اور میری دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ نے بھی فرمایا خود اپنے آپ کو ان دعاؤں کا اہل بنانے کی ضرورت ہے۔
تب میری دعائیں قبول ہوں گی، اور اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں اس تقویٰ کے سے روزے رکھنے اور عبادت کرنے اور باقی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر لحاظ سے برکت ہو رمضان، جماعت کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی۔ خاص طور پر دعائیں کریں اللہ تعالیٰ پاکستان میں جو جماعت کے حالات ہیں اور دن بدن سختی اس میں پیدا ہوتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ جہاں روزوں کے حق ادا کرنے والے ہوں، تقویٰ پر چلتے ہوئے یہ حق ادا کرنے والے ہوں، دعاؤں کی طرف توجہ دینے والے ہوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی رحم فرمائے اور ان کی قیادت کو اور لیڈرشپ کو اور علماء کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے کہ زمانے کے امام کو ماننے والے ہوں۔ اسی طرح دنیا بھی دوبارہ ہر روز ایک نئی خبر آتی ہے کہ آج جنگ کا شعلہ بھڑکنے والا ہے، آج ختم ہونے والا ہے۔ بڑی طاقتیں جو ہیں یہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ جنگ کی طرف جس طرح سے بڑھ رہی ہیں اس میں اب مزید کوئی روک پیدا ہونے کا آثار نظر نہیں آ رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر خاص طور پر مسلمانوں کو، خاص طور پر احمدیوں کو ان جنگ کے بد اثرات سے بچا کے رکھے، اور عمومی طور پر انسانیت کو بھی بد اثرات سے بچائے۔ اگر ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے اور کوئی ذریعہ بن سکتا ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے، خدا کو پہچاننے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ وہ حالات پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اپنی تباہی سے بچ سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔